حمزہ جمیلہ کے گھر آیا ہوا تھا۔ سارہ نے اسی دن اسے فون کر کے بلا لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سارہ کچھ ناراض ہوگی یا جمیلہ اس سے کچھ کہے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جمیلہ اس سے ایسے ملی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان سب نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ کچھ دیر بیٹھ کر دونوں اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سارہ نے حمزہ سے کہا، مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے چچی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ سے بھی بحث نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حمزہ نے کہا، نہیں بھائی، زیادتی تو تمہارے ساتھ ہوئی تھی، اور میں تو بس یہ سمجھا رہا تھا کہ امی سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کسی کی سنتی نہیں، ابو بھی ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے۔ سارہ نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، بس اس وقت مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر میں اب یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ حمزہ نے کہا، میں بھی امی سے بات کروں گا کہ آئندہ تم پر ہاتھ نہ اٹھائیں، نہ تم کو برا بھلا کہیں۔ سارہ نے کہا، نہیں نہیں، آپ کچھ مت بولیے گا، آپ ان سے بات کریں گے تو ہمارے گھر کا چھٹا شخص حرکت میں آ جائے گا، میں ان سے خود معاملہ کر لوں گی۔ حمزہ نے حیرت سے کہا، یہ چھٹا شخص کون ہے؟ سارہ نے ہنستے ہوئے کہا، آپ نہیں جانتے۔ حمزہ نے کہا، چلو چھوڑو، تم ہنستی رہا کرو، ہنستے ہوئے تم اچھی لگتی ہو۔ سارہ ہنستی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عبداللہ صاحب کی بات ٹھیک تھی، کم از کم اس کی گاڑی سے تو چھٹا شخص رخصت ہو گیا تھا، اب اسے گھر سے بھی اس چھٹے شخص کو نکالنا تھا۔ سارہ حمزہ کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی ساس حسب معمول لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس کے چچا شفقت بھی وہیں موجود تھے۔ اس نے اندر آتے ہی پہلے چچا کو سلام کیا اور ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ انہوں نے جس بری طرح اپنی بھتیجی کو اپنی بیوی کے ہاتھوں پٹتے دیکھا تھا، اس کے بعد ان کا دل اس کے لیے پہلے ہی بہت نرم تھا۔ انہوں نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اس کی ساس نے دور سے یہ منظر دیکھا اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ سارہ نے ساس کو دیکھا، وہ سسر کے پاس سے سیدھی ساس کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ انہوں نے ہاتھ چھڑانے چاہے مگر وہ زور سے پکڑ کر بولی، چچی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ سے اونچے لہجے میں بات کی، میں آپ کو آئندہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ساس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، تمہاری مجال کیسے ہوئی اس بزداد کو میرے گھر میں لانے کی؟ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ یہ اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی۔ سارہ نے کہا، چچی یہ مجھے نہیں لائے، میں خود آئی ہوں آپ سے معافی مانگنے، اور مجھے بس ایک دفعہ معاف کر دیں، پھر میں خود یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ ساس کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ ساس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس نے زبردستی سارہ کی گرفت سے خود کو چھڑایا اور یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، اس کی ماں اسے ایک دن بھی نہیں رکھ سکی، ڈرامہ بازی سکھا کر واپس بھیج دیا۔ حمزہ اور شفقت دونوں اسے پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے کی طرف جاتا دیکھتے رہے۔ حمزہ سارہ کے پاس آیا اور اسے زمین سے اٹھاتے ہوئے اپنے والد سے کہا، ابو، امی بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہیں۔ شفقت نے کہا، ہاں بیٹا میں بھی دیکھ رہا ہوں، مگر تم پریشان نہ ہو، ابھی وہ غصے میں ہے، ایک آدھ دن میں وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم سارہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، یہ کہیں نہیں جائے گی، اسی گھر میں رہے گی۔ انہوں نے سخت لہجے میں اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا، میں آپ کی خوشی کے لیے آپ کی بھتیجی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی، اب میں اس ڈائن کو کیسے اس گھر میں آنے دوں؟ سمینہ کی اس بات پر شفقت کو لمحے بھر کے لیے بہت غصہ آیا، مگر وہ خاموش ہو گئے۔ وہ کافی دیر سے سمینہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ مان کر نہیں دے رہی تھی۔ آخر کار وہ نرمی سے بولے، دیکھو بیگم، تم بھی جانتی ہو کہ سارہ نے تم سے ایسے بات کی تو اس کی وجہ تھی، اس کے بعد جو تم نے اس کے ساتھ کیا وہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے، مگر تم پھر بھی ناراض تھی تو بہرحال وہ تم سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ چکی ہے۔ اگر تم اسے گھر سے نکالو گی تو یاد رکھنا وہ میری بھتیجی سے بڑھ کر اب تمہارے اکلوتے بیٹے کی بیوی ہے، وہ اس ذاتی کو دیکھ کر تم سے ساری زندگی کے لیے بدگمان ہو جائے گا۔ جو جنگ تم نے شروع کی ہے اس کا پہلا نشانہ یقیناً تمہاری بہو بنے گی، لیکن دوسرا نشانہ تم خود بنو گی، اور وہ بھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں۔ شفقت نے سمینہ کا کمزور پہلو اس کے سامنے رکھ دیا۔ بہو سے لاکھ دشمنی سہی، بیٹا بہرحال سمینہ کو بہت عزیز تھا۔ وہ خاموشی سے کچھ سوچنے لگی۔
اگلے دن داؤد ایک دفعہ پھر عبداللہ کے ساتھ اس کی اسٹڈی میں موجود تھا۔ چائے سے فارغ ہو کر عبداللہ نے اس سے کہا، میرا خیال ہے اب آپ اطمینان سے اپنی وہ داستان شروع کر سکتے ہیں جس کا کل آپ نے ذکر کیا تھا۔ داؤد نے کہا، جی میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو صدوق اور اس کے پردادا فارس کی داستان سناؤں گا۔ یہ داستان صدوق نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے لکھی تھی۔ یہ ان کے پردادا فارس سے متعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ فارس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر براہ راست ایمان لانے والے ایک شخص تھے۔ عبداللہ نے کہا، جی مجھے یاد ہے، آپ شروع کیجئے۔ یہ اس وقت کی داستان ہے جب رومیوں کے خلاف یہودیوں کی پہلی بغاوت کے بعد یہودی تباہ و برباد ہو چکے تھے، مگر یہودی سنبھلنے کے بجائے اگلی بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں صدوق کے پردادا فارس اس کے ہاں آئے۔ اسی کی تفصیل اس داستان میں بیان ہوئی ہے۔ یہ پس منظر بیان کر کے داؤد دستاویز پر لکھی اس داستان کو بیان کرنے لگا۔ میرا نام صدوق ہے۔ مجھے نہیں خبر کہ میں جو کچھ جانتا ہوں اسے کیوں لکھ رہا ہوں۔ اتنی محنت کا کیا فائدہ ہوگا؟ مگر شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پردادا نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس نے آج موجود بہت سے حقائق کے بارے میں میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں اس داستان کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں تاکہ شاید بعد میں یہ کسی اور کی آنکھیں کھولنے کا سبب بن جائے۔ میرا تعلق ایک ربی یعنی یہودی عالم خاندان سے ہے۔ میرے باپ، دادا اور پردادا سب یہودی عالم تھے۔ جس دور میں ہم زندہ ہیں وہ ہماری تاریخ میں مصیبت اور بدبختی کا سب سے بڑا دور ہے۔ شاید بلکہ یقیناً جس ہستی کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کہا گیا تھا اس کی بات بالکل درست ہے۔ ہم اس وقت میں زندہ ہیں جب بعض عورتیں خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں اور جو حاملہ ہیں اور دودھ پلانے والیاں ہیں وہ مسیح کے الفاظ میں قابل افسوس ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھا ہے۔ میں اپنے باپ دادا کی طرح ابن مریم کو جھوٹا اور جادوگر ہی سمجھتا تھا۔ اپنے سارے مصائب کا حل یہی سمجھتا تھا کہ ہم رومیوں کو اپنے ملک سے نکال دیں کیونکہ یہ ہم پر بدترین ظلم کر رہے ہیں۔ مگر ایک روز میرے خیالات بالکل بدل گئے جب میں نے اپنے دادا کے پاس ایک بہت بزرگ شخص کو دیکھا جو ان سے ملنے آئے تھے۔ میرے دادا ان بزرگ کو چچا کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ وہ دن، وہ لمحہ مجھے آج کئی برس گزرنے کے بعد بھی یاد ہے۔ میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ صدوق کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد اور دادا ایک بزرگ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نو صدوق کے لیے یہ منظر قدر عجیب تھا۔ اس کے والد اور دادا دونوں یہودیوں کے بڑے عالموں میں سے تھے۔ علاقے کے سارے لوگ ان کی عزت کرتے اور ان کی نگرانی ہی میں مذہبی رسوم سر انجام دیتے، اس لیے لوگ ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، مگر یہ دونوں اس بزرگ کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے۔ پھر یہ بزرگ بھی صدوق کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ لمبا قد، چھریرا بدن، سفید بال، مگر آنکھوں میں زندگی کی چمک اور چہرے پر جھریوں کے باوجود ایک رونق تھی۔ ان کی شخصیت میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ صدوق کو دیکھتے ہی اچھے لگے۔ اس کی ماں نے اسے دودھ کا گلاس دے کر یہ کہتے ہوئے اندر بھیجا تھا کہ ابھی ابھی کوئی اجنبی مہمان ملنے آیا ہے۔ چنانچہ وہ ماں کے کہنے پر گلاس لیے اندر آیا تو اس بزرگ کے سامنے اپنے باپ اور دادا کو سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔ اس نے دھیرے سے بزرگ کو سلام کیا اور ان کی خدمت میں گلاس پیش کیا۔ بزرگ نے گلاس تھامتے ہوئے اس سے سوال کیا، تم کون ہو بیٹا؟ صدوق سے قبل ہی اس کے والد نے جواب دیا، دادا یہ میرا اکلوتا بیٹا صدوق ہے، اب یہی ہماری امیدوں کا واحد مرکز ہے۔ صدوق میرے بچے، میرے خاندان کی آخری نشانی۔ یہ کہتے ہوئے ان بزرگ نے صدوق کو اپنے سینے سے لگا لیا، اسے خوب بھیج کر پیار کیا، پھر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ صدوق کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بس اپنے دادا سے واقف تھا، اس کے والد کے کوئی اور دادا زندہ ہیں یہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ صدوق کے دادا نے صدوق کی بزرگ سے والہانہ محبت کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا، چچا جان یہی اب ہمارے خاندان کی نشانی بچا ہے۔ بغاوت میں ہمارا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ رومیوں نے چن چن کر یہودیوں کو مارا تھا۔ ہمارا خاندان ہی ختم نہیں ہوا، لاکھوں یہودی قتل کر دیے گئے۔
بچے والدین کے سامنے ذبح کر دیے گئے، عورتوں کی عصمت سر بازار لوٹی گئی، جو زندہ بچے غلامی اور ذلت کی زندگی کے سوا ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ لاکھوں یہودی مرد و زن کو رومیوں نے غلام بنا لیا اور روم کی پوری سلطنت میں ان غلاموں کو پھیلا دیا، اور سب سے بڑھ کر خداوند کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ صدوق کا دادا دلدوز لہجے میں یروشلم کی تباہی کی داستان سنا رہا تھا۔ صدوق نے یروشلم کی تباہی کا ذکر کئی دفعہ سنا تھا، اور آج کل تو اس تباہی کا ذکر ہر یہودی کے گھر میں تھا۔ یہودی رومیوں سے شدید نفرت کرنے لگے تھے، اور ان سے انتقام لینے اور ان کو فلسطین سے باہر نکالنے کا جذبہ ہر یہودی کے دل میں بسا ہوا تھا۔ مگر صدوق کو آج یہ پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ تباہی اس قدر بڑے پیمانے پر آئی تھی۔ وہ بزرگ کے پہلو میں بیٹھا خاموشی سے اپنے دادا کی بات سن رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ یہ بزرگ اس کے دادا کے چچا ہیں۔ بزرگ نے صدوق کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا، تو بیٹا تم کیسے بچے؟ پورے خاندان میں صرف میں ہی ایک شخص تھا جو زندہ بچ گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بغاوت سے ذرا پہلے میری والدہ اپنے میکے والوں سے ملنے کے لیے یہاں اس دور افتادہ بستی میں آئی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت یروشلم میں ہوتی تو ہم دونوں بھی باقی لوگوں کی طرح مار دیے جاتے۔ اب تو اس واقعے پر نصف صدی کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر یروشلم سے جان بچا کر فرار ہو جانے والے جو بچے کچے لوگ تھے، انہوں نے ظلم اور بربریت کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس کا تصور کر کے اب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رومی فوجی وحشی بھیڑیے بن کر حملہ آور ہوئے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ صدوق کے دادا خاموش ہوئے تو اس کے والد پوری شدت کے ساتھ بولے، دادا، رومیوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ بزرگ نے صدوق کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھا اور اس کے والد کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا تم انتقام کیا لوگے؟ انتقام تو لیا جا رہا ہے۔ صدوق کے والد نے حیرت زدہ لہجے میں بزرگ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ ہم نے رومیوں کا کیا بگاڑا تھا جس کا وہ ہم سے انتقام لیں گے؟ انہوں نے باہر سے آ کر ہمارے ملک پر قبضہ کیا، یونانی اور رومی تہذیب اور نظام کو ہم پر مسلط کیا، ہماری ریاستوں کو باج گزار بنا لیا، اپنے مسلط کردہ حاکموں کے ذریعے سے ہمیں غلام بنایا، ہم پر انتہائی ظالمانہ ٹیکس لگائے، باہر سے آئی ہوئی یونانی اقلیت کو ہم پر ترجیح دی، ان کے ذریعے سے ہم پر فسادات مسلط کرائے گئے، مقدس ہیکل کو لوٹا گیا، ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا گیا، آخر تنگ آ کر ہمارے آباء و اجداد نے بغاوت کر دی۔ اس کے بعد رومی سلطنت نے اپنی پوری طاقت سے ہم پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد پچھلے 50 برسوں سے ہم کچلے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے؟ صدوق کے والد نے اپنی گفتگو میں رومیوں اور یہودیوں کے درمیان پچھلی 1 صدی سے جاری تنازع کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا تھا۔ بزرگ تحمل سے اس کی بات سنتے رہے اور پھر بولے، میں نے یہ نہیں کہا کہ انتقام رومی لے رہے ہیں، رومی تو استعمال ہو رہے ہیں، انتقام تو خدا لے رہا ہے۔ صدوق کے والد نے قدرے غصے سے کہا، کیا خدا انتقام لے رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم خداوند کا گھرانہ ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم خدائے واحد کے نام لیوا ہیں، ہم ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم نہ ہوں تو دنیا سے خدا کا نام مٹ جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اس کے باوجود خدا ہم سے انتقام لے رہا ہے، ہمارے خلاف بت پرست رومیوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ بڑھاپے میں سٹیا گئے ہیں۔ بزرگ صدوق کے والد کی اس بدتمیزی کے جواب میں ایک لمحے کو خاموش ہو گئے، پھر صدوق کو دیکھتے ہوئے بولے، میں اتنا ہی بڑا تھا، یا شاید اس سے کچھ بڑا ہوں گا جب۔ وہ ایک لمحے کو رکے اور صدوق کے دادا کی طرف نظر کرتے ہوئے افسردہ لہجے میں بولے، تمہارے دادا اور میرے والد کو مخاطب کر کے مسیح ناصری نے یہ کہا تھا کہ تم ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر مت کرو، میرا رب چاہے تو پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ صدوق کے دادا نے کہا، تو آپ اس جادوگر سے واقف ہیں جو بدروحوں کی مدد سے کرشمے دکھاتا تھا اور عوام الناس کو بے وقوف بنا کر ہمارے مذہب اور روایات سے بھڑکاتا تھا؟ اس وقت ہمیں رومیوں کے خلاف یہودیوں کے اتحاد کی کتنی ضرورت تھی، مگر اس جھوٹے نبی نے عوام کو گمراہ کر دیا۔ کتنے معصوم یہودی اس سے متاثر ہو کر ہم سے کٹ چکے ہیں،
کہیں آپ بھی تو؟ صدوق کے دادا نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں وسوسے کے ناگ لہرانے لگے کہ کچھ دیر قبل گھر آنے والے جس بزرگ کو وہ اپنے پرکھوں میں سے سمجھ کر سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے وہ ایک بھٹکا ہوا شخص تھا اور کچھ نہیں۔ بزرگ نے کہا، ہاں، میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کے اس عظیم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اس پر ایمان لے آئے۔ صدوق کے والد نے طنزیہ انداز میں کہا، تو آپ ان بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جن کی وجہ سے یہودیوں کی قوت تقسیم ہوئی۔ یہ گمراہ اور بزدل لوگ ہمارے ساتھ مل کر رومیوں سے لڑنے کے بجائے ان رومیوں کو ایک جادوگر پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ بزرگ نے بلند آواز سے کہا، اپنے لہجے کو درست کرو۔ ان کے لہجے میں جلال تھا۔ تمہارے آباء و اجداد نے مسیح ناصری کے خلاف یہی لب و لہجہ اختیار کیا تھا، اسے جھوٹا کہا، جادوگر کہا، اس کی تکذیب اور آخر میں اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اسی جرم کا تم سے انتقام لیا گیا ہے، اسی گناہ کی تمہیں سزا دی گئی ہے، اور اگر تم مسیح پر ایمان نہیں لائے تو ایک دفعہ پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ صدوق کے والد نے پورے جوش و خروش سے بزرگ کی تردید کرتے ہوئے کہا، وہ مسیح نہیں تھا، وہ مسیح نہیں تھا، وہ قیصر کا مال قیصر کو دینے کی بات کرتا تھا، وہ آزادی کے بجائے غلامی کی طرف بلاتا تھا۔ ہم جس مسیح کے منتظر ہیں وہ ایک فوجی جرنیل ہے، وہ ہمارے دشمنوں سے جنگ کرے گا، وہ ہم کو رومیوں سے نجات دے گا، اس کی قیادت میں ہم یروشلم کو فتح کریں گے، مقدس ہیکل کو تیسری دفعہ پھر تعمیر کریں گے، پھر پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ بزرگ نے پرجلال لہجے میں اسے جواب دیتے ہوئے کہا، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ مسیح نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے یقیناً جنگ کی بات نہیں کی تھی، قیصر سے بغاوت پر نہیں اکسایا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم فوجی طاقت میں کسی طور رومیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہی رہ جاتی ہے کہ ہمارے پاس خدا کی مدد اور نصرت اترے، مگر جس اخلاقی پستی میں ہم یہودی اس دور میں اور آج کے دن تک کھڑے ہیں، خدا کی نصرت کسی طور ہم کو نہیں مل سکتی۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں اپنے اخلاق کی اصلاح کی طرف بلایا تھا، اپنے ایمان کو درست کرنے کو کہا تھا، دین کی حقیقی روح سے روشناس کرایا تھا۔ صدوق کے دادا نے بزرگ سے سوال کیا، چچا، آپ کس ایمان اور کس حقیقی روح کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو خدا واحد پر ایمان رکھتے ہیں، مگر مسیح کے پیروکار اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ کیا یہی وہ ایمان ہے جس کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں؟ بزرگ نے کہا، نہیں بیٹا، یہ مسیح کی دعوت ہرگز نہ تھی۔ وہ تو ایک خدا پر ایمان کی دعوت دیتے تھے، وہ خود کو اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا پیغمبر کہتے تھے۔ یہ تو بعض نادانوں نے ان کے معجزات دیکھ کر ان کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی تھی، جس کی تردید کے لیے انہوں نے اپنے حواریوں کے ذریعے سے وہ سارے معجزات ظاہر کروا کر یہ واضح کر دیا کہ یہ ان کا نہیں، اللہ کا کام ہے۔ ہم سب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو یہی دعوت دنیا کو دے رہے تھے، مگر پھر پال نامی ایک شخص نے مسیحیت کا لبادہ اوڑھا اور اسے بدنام کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ مگر یہ ایک گمراہی ہے۔ میری زندگی اس کام کے لیے وقف ہے کہ میں دنیا بھر میں گھوم کر اس غلط عقیدے کی تردید کروں اور لوگوں کو مسیح کا درست پیغام پہنچاؤں اور اس غلط فہمی کو دور کروں جو پال اور اس کے گمراہ پیروکار مسیح کے نام پر پھیلا رہے ہیں۔ صدوق کے دادا نے بزرگ سے سوال کیا، تو پھر مسیح کی دعوت کیا تھی؟ مسیح کی دعوت وہی تھی جو سارے انبیاء کی دعوت تھی، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت۔ صدوق کے باپ نے ترنت جواب دیا، مگر ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ بزرگ نے کہا، مانتے ہو مگر اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ایمان کا تقاضا اخلاق ہے، عمل صالح ہے، نیکی ہے، رحم ہے، صبر ہے، رواداری ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکے اور پھر بولے، تم بھی یہودی عالم ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ یہودی عالموں نے ایمان اور اخلاق کی اصل دعوت کو چھوڑ کر چند ظاہری اعمال اور رسومات کو اصل دین بنا دیا ہے؟ ایمان، رحم، ہمدردی کے بجائے جھوٹ، ظلم، بہتان، دنیا پرستی اور حب جاہ کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی قیادت کی اس روش پر سخت تنقید کی، جس پر وہ ان کے دشمن ہو گئے۔
ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ چنانچہ خدا نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہود کے شر سے بچا کر آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے بچوں، اس بات کو سمجھو اور عیسیٰ پر ایمان لے آؤ، صبر کرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب عرب سے دنیا کا سردار آئے گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، جب دنیا کا سردار آئے گا تو یہی رومی اس مقدس سرزمین سے نکل کر بھاگیں گے۔ صدوق کے باپ نے کہا، پتہ نہیں دنیا کے کس سردار کی آپ بات کر رہے ہیں جو عرب سے آئے گا؟ عرب میں تو اجٹ اور گوار صحرائی لوگ رہتے ہیں، ان کو دنیا کی کیا خبر؟ رہے رومی تو وہ اب اس سرزمین سے ضرور بھاگیں گے۔ برق و خوبہ کی شکل میں ہمارا مسیح آ گیا ہے، ہمیں اپنا مسیح مل چکا ہے، ہم اس کی قیادت میں رومیوں سے لڑیں گے اور ان کو شکست دے کر یہاں سے نکال دیں گے۔ بزرگ نے کہا، میرے بچوں، یہ غلط فہمی دل سے نکال دو۔ مسیح نے میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ بتایا تھا کہ یروشلم تباہ ہو جائے گا، فوجیں اسے گھیر لیں گی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تم لوگوں نے نصف صدی پہلے بھی بغاوت کی تھی اور اس کے بعد آنے والی تباہی دیکھ لی، اب کرو گے تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا۔ صدوق کے والد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، اب وہ نتیجہ نہیں نکلے گا، اب ہمارے ساتھ مسیح ہے، ہم ارد گرد کے سارے علاقے پر قابض ہو چکے ہیں، تھوڑے ہی عرصے میں یروشلم پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ اس کے اعتماد پر فارس نے نرمی سے اسے سمجھانا شروع کیا، میرے بچے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ برق و خوبہ کوئی سیاسی لیڈر ہے جس نے مسیح ہونے کا ناٹک کر لیا ہے۔ اب کوئی مسیح نہیں آئے گا، مسیح نے اپنے دوبارہ آنے کی نہیں بلکہ صرف اور صرف عرب کے سردار کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ سو اب عرب کا عظیم سردار ہی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض مسیح آ جائیں اور تمہارے ساتھ ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل کام پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ایمان اور اخلاق سے تمہارا دامن بھرا ہونا چاہیے، تب خدا کی نصرت آتی ہے، ورنہ مسیح تو پہلے بھی آیا تھا، لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو عذاب آ گیا۔ میری بات یاد رکھنا، اگر خدا تمہارے ساتھ ہے تو تم ہر بڑی طاقت کو شکست دو گے، اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں اور یقیناً نہیں ہے کہ تم ایمان و اخلاق سے آج بھی اتنے ہی دور ہو جتنے مسیح کی آمد کے وقت تھے، تو یاد رکھنا رومیو جیسی بڑی طاقت کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ صدوق کے والد نے بزرگ کی بات سن کر حقارت آمیز لہجے میں کہا، بزرگ اس کی پرواہ کیے بغیر بولتے رہے، تمہیں بغاوت کا بہت شوق ہے، تم شاید نہ جانتے ہو مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہود کی اس سے پہلی بغاوت کے بعد جو یہود قیدی بنا کر رومی سلطنت کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے تھے، انہوں نے دوسری دفعہ پھر بغاوت کی تھی، مگر ایک دفعہ پھر بغاوت کچل دی گئی اور لاکھوں یہودی پھر مارے گئے۔ خدا را اپنی تباہی کا سامان مت کرو، ایمان لاؤ، اپنے اخلاق بہتر بناؤ اور عرب کے سردار کا انتظار کرو، ورنہ ایک اور بڑی تباہی تمہارا مقدر ہے۔ صدوق کا والد آپے سے باہر ہو کر کھڑا ہو گیا، بند کرو یہ بکواس گمراہ بڈھے، کوئی عرب کا سردار نہیں آئے گا، تمہارا جادوگر تم سے جھوٹ بول کر گیا تھا، ہمارا مسیح آ گیا ہے، برق و خوبہ ہے اس کا نام، ہم جنگ کریں گے اور جیت کر رہیں گے۔ بزرگ نے کھڑے ہوتے ہوئے مایوسی سے کہا، تمہاری مرضی، تم لوگ ایک دفعہ پھر برباد ہونا چاہتے ہو تو جو چاہے کرو، میرا کام سمجھانا تھا، دعوت دینی تھی، تم میری بھائی کی اولاد تھے، مجھے تمہارا پتہ چلا تو یہاں چلا آیا، اب تم تباہ ہونا چاہتے ہو تو جیسی تمہاری مرضی۔ پھر صدوق کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ بزرگ چلے گئے، مگر میرے دل میں ان کی باتیں سن کر عجیب احساسات پیدا ہو گئے۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں اور میرے والد اور دادا بالکل غلط ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میرے والد اور دادا آپس میں بحث کرنے لگے۔ میں ان سے نظر بچا کر گھر سے باہر نکلا اور بستی سے باہر جانے والے راستے پر ان بزرگ کی تلاش میں چل پڑا۔ بستی سے باہر وہ مجھے مل گئے، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے پردادا کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ ان لوگوں میں سے تھے
جو یہودی ربیوں کے خاندان سے ہونے کے باوجود عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے کر آئے تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے اور حالات کے بارے میں جو کچھ بتایا اس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، کیونکہ جو کچھ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اور جو میرے پردادا نے مجھے بتایا وہ حرف بحرف پورا ہو چکا ہے۔ مجھے اپنے پردادا کی بات پر اس وقت بھی یقین آ گیا تھا جب انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی زندگی کے واقعات اور پیش گوئیاں مجھے سنائی تھیں، اور اب جب میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں میرا یقین اور بڑھ گیا ہے، کیونکہ جو باتیں اس وقت تک پوری نہیں ہوئی تھیں وہ اب پوری ہو گئی ہیں۔ داؤد یہیں تک پہنچا تھا کہ عبداللہ نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ داؤد، یہ سب بہت دلچسپ اور اہم ہے، مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ گفتگو متعین طور پر کس زمانے میں ہو رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تاریخی طور پر بھی میں واضح رہوں۔ داؤد نے کہا، جی آپ کا سوال درست ہے، میرے لیے بھی یہ بات بہت اہم تھی کہ اس میں کس وقت اور زمانے کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود نے رومیوں کے خلاف ایک زبردست بغاوت کی تھی۔ عبداللہ نے کہا، جی ہاں مجھے معلوم ہے۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے رومی حکمران نیرو نے جنرل ویسپاسین کو بھیجا، جس کے بیٹے ٹائٹس نے اس بغاوت کو کچل ڈالا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ داؤد نے کہا، جی اس بغاوت میں لاکھوں یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا اور زبردست تباہی پھیلی تھی، مگر یہودی اس عظیم تباہی کے بعد بھی خاموش نہیں بیٹھے، کیونکہ جو کچھ آپ نے مجھے غرناطہ میں بتایا تھا اور جو کچھ اس تحریر میں صدوق نے لکھا ہے وہ ایک ہی بات تھی، یعنی یہود اپنی تباہی کی اصل وجہ کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ وہ رومیوں کے ظلم و ستم کو دیکھ رہے تھے، مگر یہ فراموش کر چکے تھے کہ یہ ظلم و ستم دراصل ان کی اخلاقی پستی کی بنا پر اللہ کا عذاب بن کر ان پر نازل ہوا ہے۔ یہود بغاوت اور جنگ کو نجات کا راستہ سمجھ رہے تھے، مگر سمجھانے والے ان کو یہ سمجھا رہے تھے کہ نجات کا راستہ ایمان اور اخلاق کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ غلبے کے اسباب اللہ تعالیٰ اس کے بعد خود بخود پیدا کر دیں گے، مگر یہود نے ان سمجھانے والوں کی بات کو نہیں مانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی بدترین تباہی کے بعد بچے کچے یہود کی اگلی نسل جب اسی سوچ کے ساتھ پروان چڑھی تو اس نے دوبارہ شدید بغاوت کر دی۔ اس دفعہ ان کے لیڈر برکوخوبہ نے مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ عبداللہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، جی ہاں یہی یہود کا بنیادی مسئلہ تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ جس مسیح کا صدیوں سے انتظار کر رہے تھے اس کا نقشہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ ایک فوجی جرنیل ہوگا جو رومیوں سے لڑ کر ان کو غلبہ اور اقتدار دلائے گا۔ جب سیدنا مسیح تشریف لائے تو آپ نے اللہ کے اصل قانون کے مطابق ان کو ایمان و اخلاق کی دعوت دی۔ وہ لوگ اگر یہ دعوت اسی طرح قبول کرتے جس طرح مکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قبول فرمائی تھی، تو واقعی صحابہ کرام کی طرح ان کو بھی غلبہ اور اقتدار دے دیا جاتا، مگر یہودی لیڈرشپ کو یہ لانگ روٹ کچھ پسند نہیں آیا۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے اس کی تصویب کی۔ داؤد نے کہا، ہاں یہ لانگ روٹ کبھی کسی کو پسند نہیں آتا۔ ہم انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، جی بالکل، انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، اس لیے اس متکبرانہ روش کے جواب میں انہوں نے یہودی لیڈرشپ کی اخلاقی حیثیت کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے، چنانچہ وہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ اللہ نے تو اپنے پیغمبر کو بچا لیا، لیکن یہود مستحق عذاب ہو گئے۔ داؤد نے کہا، جی ہاں، یہ عذاب جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشگوئی کر دی تھی یروشلم کی تباہی کا سبب بن گیا، مگر یہود ابھی بھی اصلاح پر تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ جس زمانے کا صدوق ذکر کر رہا ہے اس زمانے میں ان کی اگلی نسل اپنی اصلاح کرنے کے بجائے بغاوت پر تیار ہو گئی۔ برکوخوبہ کی شکل میں ایک لیڈر ان کو مل گیا۔ جس زمانے میں صدوق کو اس کے دادا کے چچا ملے وہ وہی زمانہ تھا جب برکوخوبہ کی بغاوت شروع ہو چکی تھی اور ابتدا میں کئی علاقوں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا، اور یہود کو یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ مسیح ہے جو ان کو رومیوں سے نجات دے گا۔
مگر صدوق کے پردادا نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ بغاوت ایک اور بڑی تباہی پر ختم ہوگی، کیونکہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا کر رخصت ہوئے ہیں۔ ایمان اور اخلاق کے بغیر کوئی غلبہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ بعد میں ان کی بات بالکل درست ثابت ہوئی، اور اس بغاوت کے بعد بچے کچے یہود کو مکمل طور پر فلسطین سے نکال دیا گیا اور ذلت اور رسوائی ان پر مسلط ہو گئی۔ چنانچہ اس جلا وطنی کے عالم میں صدوق نے یہ ساری داستان لکھی، جو بعد میں نسل در نسل آگے منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی میں آخری شخص نے ان میں اضافہ کیا اور پھر ان کو ان غاروں میں محفوظ کر دیا جہاں سے میں نے ان کو دریافت کیا تھا۔ عبداللہ نے پرشوق انداز میں کہا، چلیے پھر آگے کی داستان سنائیے۔ وہ یہ داستان سننے کے لیے بے چین تھا۔ داؤد نے کہا، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم باقی بات کل کر لیں؟ دراصل سفر کی تکان یا نہ جانے کس بد احتیاطی کی بنا پر مجھے کچھ بخار محسوس ہو رہا ہے۔ عبداللہ نے کہا، پھر آپ ایسا کیجئے کہ 1-2 دن مکمل آرام کیجئے، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ داؤد نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میرے خیال میں آرام سے ٹھیک ہو جائے گا۔ عبداللہ نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم 1-2 دن میں آپ کے بہتر ہونے کے بعد ملیں گے، میں آپ کو ہوٹل چھوڑ آتا ہوں۔